بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں، ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا، وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا کرے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالیشان محل میں بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا، وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی جس نے سب کے لیے دعا کی تھی پہلے کے پاس آیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ جب اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر، میرا پردادا امیر تھا، تم کون ہو یہ بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک ایسی بیماری پڑ گئی کہ اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور بس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں پہلے تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جاؤ یہاں سے ورنہ میں 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری عطا کر دی اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئی، اس طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا، آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگے مبارک ہو، میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنے اوقات بھول گئے مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور بھی زیادہ برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا،
साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी औकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका काम बड़ा अच्छा होता है, फिर एकदम सब नीचे आ जाते हैं, फिर आकर कहते हैं कि हजरत पहले लाखों लेने थे, अब लाखों देने हैं। पहले हम मिट्टी को हाथ लगाते थे तो सोना बन जाता था, और अब सोने को हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाता है। पता नहीं क्या हो गया है। इसकी दो वजूहात हैं, या तो वो अपनी औकात को भूल कर नाशुक्री करते हैं, या फिर कोई तकब्बुर का बोल बोलते हैं। तकब्बुर का बोल अल्लाह को बड़ा नापसंद है। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नियमतें वापस ले लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर